کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ الحمدللہ سمجھ تھی، پہلے بریلوی تھے، پہلے ہم مطلب جب بچے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، اسکول پڑھتے تھے، اس ٹائم ہم یہ کہتے تھے ہمارے ادھر گاؤں میں اہل حدیث کی مسجد کی کہ بھائی ان کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھنی، کیونکہ ہمارا جو ٹیچر تھا نا اسکول کا وہ اہل حدیث تھا۔ کیونکہ ہمارے لیے علی بھائی بھی حجت نہیں ہے، کوئی حجت نہیں، ایسے ہی ہمارے لیے حجت ہے حدیث اور قرآن۔ کیونکہ اگر علی بھائی سے ہمارا کوئی رشتہ ہے، ہماری ان سے محبت ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ تو جب میں نے سنا تو مجھے بہت اچھی لگی، میں نے کہا یار جون بھی ہے نا بندہ بہت گریٹ ہے، کیا بات ہے یار۔ مطلب جب ان کی میں نے باتیں سنی، کیونکہ دین سے الحمدللہ محبت تھی، شروع سے بریلوی تھے نا، کیچڑ میں گھومے ہوئے تھے، تو یہ تو ماشاءاللہ پھر انجینئر صاحب تو الحمدللہ اس کو تو مطلب کسی کا لحاظ نہیں، کیونکہ دعوت دینی ہے ہمیں اللہ کے لیے۔ جب اللہ کی بات کرنی ہے تو پھر اس میں مطلب کسی کی یہ میرا باپ ناراض ہوگا جی، میری ماں، ان کی پھر کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو تو سب راضی۔ تو میرا بھائی ان کے پاس نوکری کرتا تھا، ملازم تھا ان کے پاس، ان کا مرغی کھانا تھا۔ تو میں جب گیا نا تو وہ مجھے دیکھ کے کہتا یہ لڑکی ہے لڑکا ہے، لڑکیوں کی طرح بال تھے اور بھورے براؤن بال تھے، میرے ابھی بھی بال براؤن، گاڑوں سخی دربار ہے جی، اس کا چورا رنگنا ہے، وہ والدہ میری وہی کرتی تھی، شروع سے ہم بچپن سے دیکھتے تھے اپنی ماں کو۔ تو جب ہمیں سمجھ لگی پھر ہم نے اپنی والدہ کو سمجھایا، حالانکہ وہ جو گاڑوں سخی کا نام لیتی تھی نا وہ ایک ہندو کی دربار ہے، وہ جو ہے نا بہت، اس نے میرے ساتھ بھی بڑی بحث کی، رشتہ دار ہے ہمارا، میرے ساتھ بھی بڑی بحث کی، اس کو کہتا ہے ہماری اور آپ کی رشتہ داری ختم، کہتا ہے میں نے خاندان ہی مار دینا سارا، جو ختم ہے تو ختم ہے۔ السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے بھائی جان؟ جاوید اقبال۔ جاوید اقبال بھائی کدھر سے ہیں؟ جی میں مظفر گڑھ سے آیا ہوں، کوٹدو سے، ضلع کوٹدو ہے ہمارا، پہلے مظفر گڑھ ضلع تھا، ابھی کوٹدو یعنی کہ ضلع ہے ہمارا۔ ماشاءاللہ سے آئے ماشاءاللہ، مظفر گڑھ سے؟ جی جنوبی پنجاب والی سائڈ کوٹدو۔ ویلکم جی آپ کو جیلم اکیڈمی میں، جنوبی پنجاب سے، ماشاءاللہ۔ جی جی کب نکلے؟ میں تو خود جو ہے نا کنڈکٹر ہوں بس پہ، تو میں راولپنڈی میں ہی تھا، ڈیرہ اسماعیل خان چلتا ہوں راولپنڈی سے گاڑی پہ۔ تو میرے اور یعنی کہ ساتھی ہیں 4 میرے ساتھ اور ساتھی ہیں، وہ ہیں ڈی جی خان سے، رشتہ دار بھی ہیں میرے، قریبی ہیں بالکل۔ تو وہ ڈی جی خان سے ہیں، ڈیرہ غازی خان سے۔ وہ میں تو کل شام کو ہی آ گیا تھا، عصر کے ٹائم، عصر میں نے ادھر ہی آ کے پڑھی تھی، یہ ساتھ میں مسجد ادھر ہی۔ جی جی۔ تو پھر جو ہے ان سے رابطہ، یہ تو تقریباً رات کو پہنچے 9:30 10 بجے، جو وہ کار پہ آئے تھے پیچھے نا ڈیرہ غازی خان سے۔ تو پھر ہم نے ادھر ہوٹل میں رہائش رکھی، ہوٹل میں سٹے کیا؟ جی ہوٹل میں سٹے کیا۔ ٹھیک ہوگا، جیلم کے ہوٹل بھی تار گئے ہیں جی انجینئر صاحب کی وجہ سے؟ جی بالکل جی، جہاں پہ کبھی کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ بالکل جی، ابھی تو ہوٹلوں میں ابھی تو جگہ بھی یقین کریں اتنے ہوٹل میں کہ جگہ بھی نہیں تھی کسی کے ہفتے والے دن جگہ نہیں ہوتی۔ جی جی تار گئے ہوٹل بس۔ وہ پھر ادھر گلشن سرا ہے کہ میرے خیال سے نام ہے اس کا، اس میں سٹے کیا ہے، گاڑی بھی ادھر کھڑی کی ہے بس، مطلب انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں صحیح وہ دیا ہے۔ اچھا جی، اب یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ آپ کنڈکٹر بھی ہیں۔ جی جی۔ اس سے پہلے آپ کا مسلک کون سا تھا؟ میں تقریباً کم از کم 2010 یا 2010 سے غالب ہے، 2010 میں اہل حدیث ہوئے ہم۔ اہل حدیث ہوئے؟ جی جی۔ بریلوی سے؟ ہاں بریلوی تھے پہلے، تو خاندان والے ابھی بھی بریلوی ہیں، گھر والے چاچو یہ وہ سارے۔ تو ایک میرا کزن بھی ہے ساتھ، وہ میرا سالہ بھی ہے، کزن بھی ہے، ایک ہی ہے وہ، مطلب اس کو اور کوئی بھائی بھی نہیں ہے، اس کو بھی ہم نے ماشاءاللہ الحمدللہ دعوت دے کے جو ہے نا حق پہ جو ہے لے کے آئے ہیں۔ اچھا، آپ نے کہا کہ بھی 2010 میں ہم تقریباً اہل حدیث ہوئے تھے۔ 2010 میں کون ہوا تھا، والد صاحب یا آپ؟ نہیں، والد صاحب نہیں ہوئے تھے، مطلب والد صاحب تو ہمارے نہیں ہوئے تھے، والد صاحب پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں، ہم بھائی ہیں 4۔ ٹھیک ہے۔ تو مطلب ہم بھائی ہوئے تھے، ایک ہمارا بھائی ہوا تھا اہل حدیث کو، پھر دیوبند ہو گیا تھا بعد۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ شعور کس کو آیا تھا اس وقت، یہ سمجھتا کون تھا کہ ہمارا ایک بھائی تھا، مطلب ہمارے ادھر ہمسائے رہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کا جماعت مطلب وہ اہل حدیث تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے میرے بھائی کو دعوت دی۔ جی، بھائی میرا اہل حدیث ہوا تھا، اس کے بعد پھر اس نے ہمیں دعوت دی، پھر ہم اہل حدیث ہوئے، وہ بیچ میں تھوڑا سا مطلب چینج ہو گیا تھا۔ آپ جب اہل حدیث ہوئے تو آپ کو سمجھ تھی ان باتوں کی؟ الحمدللہ سمجھ تھی، پہلے بریلوی تھے، پہلے ہم مطلب جب بچے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، اسکول پڑھتے تھے، اس ٹائم ہم یہ کہتے تھے ہمارے ادھر گاؤں میں اہل حدیث کی مسجد کی کہ بھائی ان کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھنی، کیونکہ ہمارا جو ٹیچر تھا نا اسکول کا وہ اہل حدیث تھا۔ اچھا۔ تو میرا ایک کزن تھا، وہ مجھے کہتا ہے، بڑا ہے ابھی ہم سے، وہ لاہور میں رہتا ہے ابھی، وہ کہتا ہے یار ان کے پیچھے نا نماز نہیں ہوتی،
ان کے پیچھے جب ہم نے کھڑے ہونا نا نماز کے لیے تو خالی منہ ہلانا ہے, پڑھنا کچھ نہیں. مطلب بچے تھے نا, اتنی سمجھ نہیں تھی. تو جب ہم اہل حدیث سے جب سمجھ لگی, مطلب اہل حدیث ماشاءاللہ ابھی بھی کافی بہتر ہیں, کافی کیا بہت زیادہ 95% سے بھی زیادہ وہ بہتر ہیں. 1-2% ان میں خرابیاں ہیں, اللہ تعالیٰ وہ بھی ان کی دور کرے. اللہ تعالیٰ اہل حدیث عوام, علماء نہیں جی, عوام. جی جی, علماء جو ہے نا وہ تو مر گئے نا, وہ تو مارے گئے. علماء تو وہی ہے نا, مطلب جب ہمیں سمجھ نہیں تھی ہم یہ کہتے تھے کہ یار حق پہ, جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ بھی بزرگی پہ چلتے ہیں. جی جی جی, آپ دیکھ لیں آگے لے کے آتے ہیں حدیثوں کو, جنہوں نے انکار کیا وہ تو مارا گیا نا. بالکل. تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ یار ان میں اور ان میں مطلب بس اتنا کوئی خاص فرق نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی اپنے بزرگوں کو اٹھا کے پھر رہے ہیں, یہ بھی بزرگوں کو, بات تو پھر وہیں پہ آ گئی نا. بالکل ایسے مسئلہ تو پھر وہیں آ گیا. اصل میں کی عوام جو ہے نا وہ بہتر, کیونکہ ہمارے لیے علی بھائی بھی حجت نہیں ہے, کوئی حجت نہیں. ایسے ہی ہمارے لیے حجت ہے حدیث اور قرآن, کیونکہ اگر علی بھائی سے ہمارا کوئی رشتہ ہے, ہماری ان سے محبت ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے. بے شک, کیونکہ ہم کون وہ کون, ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں. صحیح بات, صرف دین کی وجہ سے ہمارا تعارف ہوا ہے, کیونکہ ہم نے تو حق کو قبول کرنا ہے, ہماری کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں, اور نہ ہی کسی نے ہمیں بچانا ہے. ایسے ہی ہم نے جو ہے نا صرف اللہ رب العزت کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا ہے, بس یہ ہمارے لیے حجت ہے. باقی کوئی بھی بزرگ, کوئی انسان, کوئی حجت نہیں ہے. صحیح ہوگا. اچھا جی, آپ نے بریلوی سے اہل حدیث بنے, اہل حدیث ہوئے تقریباً. پھر میرے پاس اصل میں نا بڑا موبائل نہیں ہے ٹچ والا. اچھا, شروع سے ٹھیک ہے. میں کافی عرصے سے کنیکٹ کر رہا ہوں, میری داڑھی بھی نہیں آئی تھی. مطلب میں اس فیلڈ میں ہوں, بس لائن میں نا. میں کراچی سے اسلام آباد بڑے بڑے روٹوں پہ چلوں, لمبے روٹ پہ. میرے پاس بڑا موبائل نہیں ہے, میرے گھر میں موبائل ہے بچوں کے پاس. تو میں نے ایک دن ایسے موبائل اٹھایا, تقریباً یہ 2020 یا 18 یا اس طرح کو, سانہ مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے, 4-5 سال پہلے کی بات ہے. میں نے موبائل اٹھایا تو میں نے یوٹیوب کھولا نا, ایک ان کی ویڈیو, مجھے حالانکہ کسی نے نہیں بتایا ان کے بارے میں, نہ کسی نے بتایا ہے, نہ مجھے ان کے بارے میں کوئی معلومات تھی. ویسے موبائل بندہ بائی چانس ہوتا ہے, وہ آگے مولویوں کی کھل گئی نا, ویڈیو کھل جاتی ہیں. تو میں نے مطلب ایک اس کی ویڈیو ٹک کی, میں نے دیکھا نا تو مجھے بریلوی ٹائپ لگے, کیونکہ ان کا جو پگڑی سسٹم ہے بریلویوں کی طرح. تو میرے ویسے اوپر کوئی مسئلہ تھا, کوئی لکھا ہوا تھا نا, میں نے دیکھنے کے لیے, میں نے کہا دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے. جب میں نے سنا نا اس کا پہلا لیکچر, ابھی لیکچر مجھے یاد نہیں ہے کون سا تھا, جب میں نے سنا ہے نا تو مجھے بہت پسند آیا. میں نے کہا یار فرقے کو چھوڑو, جون سا مرضی, ہم نے دیکھنی ہے بات. حالانکہ مجھے ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسا فرقہ بھی ہے جو اپنے آپ کو فرقہ ہی نہیں کہتا, ایسا بھی انسان ہے جو اپنے آپ کو فرقہ کہتا ہی نہیں, وہ کہتا ہے کہ ہم صرف مسلم ہیں. کیونکہ آج تک تو ہم بڑے ہوئے ہیں, بچے تھے بڑے ہوئے ہیں, یہی سنتے ہیں, یہ اہل حدیث, یہ بریلوی, یہ دیوبند, مطلب ان کے نام ہیں. مسجدوں پہ آپ جائیں ادھر لکھا ہے حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, فقہ جعفریہ, اہل حدیث, فلاں فلاں. مطلب انہوں نے مسجدوں پہ بھی اپنے مطلب فرقوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, حالانکہ وہ اللہ کا گھر ہے, ان پہ تو نہیں لکھنا چاہیے. مسجد پہ زیادہ سے زیادہ یہی لکھنا چاہیے کہ اللہ کا گھر, بس. تو جب میں نے سنا تو مجھے بہت اچھے لگے. میں نے کہا یار جون بھی ہے نا بندہ بہت گریٹ ہے, کیا بات ہے یار. مطلب جب ان کی میں نے باتیں سنی, کیونکہ دین سے الحمدللہ محبت تھی, شروع سے بریلوی تھے نا, کیچڑ میں گھوندے ہوئے تھے. تو مجھے جب سمجھ لگی تو میں نے کہا یار بہت گریٹ بندہ ہے یہ. تو میں نے پھر اس لیکچر ایسے سنتا رہا ہوں. جب مجھے پھر بعد میں جا کے پتہ چلا 6 یا 7 ماہ کے بعد کہ یہ تو مطلب نہ اہل حدیث ہے, نہ یہ بریلوی ہے, نہ دیوبند ہے, نہ اہل تشیع, یہ تو مسلم ہے ماشاءاللہ. تو ویسے ہم ان کو بھی مسلمان کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہیں, ہاں نہیں وہ بھی ہیں, لیکن وہ بریلوی مسلم ہے نا جی. ہاں بریلوی مسلم, اہل حدیث مسلم ہے نا, کیونکہ وہ پھر وہی فرقے والی بات آ جاتی ہے نا. کیونکہ اللہ صحابہ کرام اگر ان سے کوئی پوچھتا تھا تو وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ ہم بریلوی ہیں, یا وہ کہتے تھے کہ ہم محمدی ہیں, مطلب ہم مسلمان ہیں, کیونکہ ان کا فرقہ یہی تھا کہ مسلمان. یہ تو بعد میں ہم نے جو ہے نا اپنے بزرگوں کے پیچھے لگ کے, مطلب جو آیا اس نے کہا اپنی شریعت بتا دی, اس نے اپنی بتا دی, اسی طرح جو سسٹم چل رہا ہے. 2017 میں نے داڑھی رکھی تھی ماشاءاللہ, وہ بھی میں نے جماعت الدعوہ کے ساتھ سلیکٹ ہوا تھا. پہلے اہل حدیث ہوئے تھے, پھر ان کے ساتھ, کیونکہ ان میں اور جماعت الدعوہ اور ان میں اہل حدیث میں بھی فرق ہے, ان میں بھی فرق ہے. جی جی, جمعیت علماء اہل حدیث اور ان میں فرق ہے. جب ہم ان کے ساتھ لگے, لیکن وہ ان سے بہت بہتر ہے. تو یہ تو ماشاءاللہ پھر انجینئر صاحب تو الحمدللہ, اس کو تو مطلب کسی کا لحاظ نہیں, کیونکہ دعوت دینی ہمیں اللہ کے لیے. جب اللہ کی بات کرنی ہے تو پھر اس میں مطلب کسی کی یہ میرا باپ ناراض ہوگا جی, میری ماں, ان کی پھر کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو پھر سب راضی. ہمارے والدین جو پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن وہ ہمیں روکتے نہیں ہیں, ٹوکتے نہیں, کیونکہ وہ ان پڑھ ہیں. تو ظاہر ہے وہ جس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں, ان کے بڑے بھی پڑھے ہوئے نہیں تھے, وہ بھی پڑھے ہوئے نہیں تھے, وہ پیر پرست لوگ ہیں. میں خود بچپن میں ہمارے جو ہے نا, ہم بلوچ برادری سے تعلق رکھتے ہیں,
بلوچ ہے, بلوچ برادری. ہمارا جو علاقہ ہے وہ ڈی جی خان سے اوپر کا ایریا کوئی سلیمان توسے والا ایریا ہے, وہ پہاڑی ایریا ہے سارا. تو وہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, وہ بچے کی منت مانتے ہیں. اچھا, وہ منت اس طرح مانتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا نا, تقریباً 8 یا 7-8 سال 9 سال کا, تو میرے نا بڑے بڑے بال تھے اتنے. اچھا, وہ میری والدہ نے منت مانگی ہوئی تھی. وہ ادھر ہے ہمارے ایک دربار ہے زندہ پیر کی, اچھا, وہاں کی منت مانی ہوئی تھی کہ یہ جو ہے نا اس کی جو وہ دربار پہ لے جاتے تھے, وہ 1 لٹ بالوں کی جو نا کاٹتے تھے, بکرا جا کے ذبح کرتے, وہ منت ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو میں چھوٹا تھا, ایک میرا بھائی تھا ہمارے ساتھ, ہمارے ہمسائے رہتے, وہ اہل حدیث تھے نا, اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے ہمیں بدلا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. تو میرا بھائی ان کے پاس نوکری کرتا تھا, ملازم تھا ان کے پاس, ان کا مرغی کھانا تھا. تو میں جب گیا نا تو وہ مجھے دیکھ کے کہتا یہ لڑکی ہے لڑکا ہے. اچھا, لڑکیوں کی طرح بال تھے اور بھورے براؤن بال تھے, میرے ابھی بھی بال براؤن ہے. تو وہ میرا بھائی آگے سے کہتا نہیں جی ہمارا چھوٹا بھائی, کہتا یار اس کو کیا بنایا ہوا ہے, اس کی اتنے بال رکھے ہوئے بڑے بڑے. وہ کہتا ہے یار ہم نے منت مانی ہے تو اس کی. وہ کہتا ہے یار آپ پاگل لوگ ہو, یہ تو شرک ہے. تو بکرے تو واقعہ دینے ہوتے ہیں 2 بیٹے کے, لیکن طریقہ ہمیں غلط بتایا ہوا تھا. بکرے تو حقیقت تو واقعہ ہوتا ہے بچے کا, بیٹے کے 2 بیٹی کا 1, وہ تو سنت طریقہ ہے. لیکن ہمیں سنت نہیں بتائی, ہمیں پیروں والا طریقہ بتایا ہوا تھا. تو جب اس نے دیکھا نا تو ادھر وہ نئی آیا ہوا تھا, اس ٹائم دیہاتوں میں پہلے نئی جایا کرتے تھے, رکھے ہوتے تھے. تو اس نے مجھے ادھر بٹھا لیا, اس نے میری VIP کٹنگ کروا دی, ٹیوب ویل چل رہا تھا, ہاں مجھے نہلا دھلو کے ہیرو بنا دیا. جب میں گھر گیا تو میری والدہ دیکھ کے رونے لگی, کہتی یہ کیا کر دیا میرے بیٹے کو. پھر وہ رشتے دار تھے, وہ جہل دور تھا, پڑھے لکھے نہیں تھے, وہ پھر میری والدہ کو کہتے ہیں یہ پاگل ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو ہو گیا نا پاگل, دیکھے میں اتنا بڑا ہوگا کہ سب کو پاگل کیا ہوا ہے. ابھی ہم نے سب کو پاگل کیا. تو پھر وہاں سے ہم چینج ہوئے الحمدللہ. وہ پھر اپنی والدہ کو, مطلب وہ پڑھی لکھی نہیں, اس کو پھر سمجھایا پھر سارا کچھ. وہ اس طرح ہوتا تھا نا, ادھر ہمارے ایک دربار ہے, تو جب ہم کوئی بکرا یا کوئی بکری یا کوئی جانور ذبح کرتے تھے نا, میری جو والدہ تھی وہ اینٹیں اٹھا کے لے آتی تھی 2-3. جب اس کو ذبح کرتے تھے نا, اس کے نیچے رکھ دیتے نا گردن کے. جی یہ کیوں رکھ رہے ہیں جی, یہ وہ کی دربار ہے گانو سخی, اس کو ہم کہتے ہیں گانو سخی, کیونکہ ہم سرائے کی زمانہ ہے نا ہماری. گانو سخی دربار ہے جی, اس کا چورا رنگنا ہے. وہ والدہ میری وہی کرتی تھی, شروع سے ہم بچپن سے دیکھتے تھے اپنی ماں کو. تو جب ہمیں سمجھ لگی پھر ہم نے اپنی والدہ کو سمجھایا. حالانکہ وہ جو گانو سخی کا نام لیتی تھی نا, وہ ایک ہندو کی دربار ہے, ہندو کی ہے ہی نہیں. کیونکہ گانو سخی آپ نام دیکھیں نا, مسلمانوں کا یہ نام ہی نہیں ہے ایسے. تو مطلب والدہ میری بیچاری شروع سے, کیونکہ والدہ اپنی طرف سے تو ظاہر نہیں کر رہی تھی, ظاہری بات ہے جی, ان کو کیا پتا. ہاں, ان کے جو آبا و اجداد ہیں وہ جس طرح وہ چل رہے تھے, کیونکہ اس ماحول میں پیدا ہوئی تھی, اسی ماحول کو وہ لے کے چل رہے تھے. جہالت تھی, پڑھائی تو تھی نہیں جی, تو بس جو ظاہری بات ہے اس کلچر میں جو چل رہا تھا وہی چلا. حالانکہ میں بس کنیکٹر ہوں, میرے پاس موبائل نہیں ہے. میرے دوست, میرے ڈرائیور یا ان کے پاس موبائل ہوتا ہے, میں ان سے موبائل لے کے جب لیتا ہوں نا فارغ وقت میں, کسی کا موبائل بھی میرے ہاتھ میں آ جائے تو میں انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں, جو مجھے مطلب اچھی لگی. ابھی تو ماشاءاللہ بہت معلومات ہے, لوگوں کو دعوت بھی دے دیں. ابھی جو میرے ساتھ لڑکے ہیں, میرے رشتے دار ہیں, ایک نے تقریباً 1 ماہ بھی نہیں ہوا عمرہ کیے ہوئے, 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ ہوا ہے. تو میں 1 مہینہ پہلے گھر گیا تھا چھٹی پہ, ہماری اور اس کی ملاقات اس طرح, میری بچی کی دوائی لینے کے لیے جا رہے تھے ڈاکٹر کے پاس ملتان. تو میں نے اس کو دعوت دی, میں نے کہا یار آپ نے عمرہ کیا ہے لیکن آپ نے عمرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ کو دین کی سمجھ نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ نہیں عمل کرو گے تو جتنے مرضی عمرے کا کوئی فائدہ نہیں. اس نے کہا پھر میں کیا کروں. پہلے میں نے اس کو دعوت دی زبردست قسم کی. میں نے کہا یار آپ جو ہے نا یوٹیوب, اس کے پاس موبائل بھی ہے, یوٹیوب سارا کچھ ہے. تو میں نے کہا آپ جو ہے نا موبائل پہ, میں نے انجینئر کے اس کو بتایا, پہلے میں نے اس کو دعوت دی, پھر میں نے اس کو بعد میں انجینئر صاحب کو بتایا. میں نے کہا آپ اس کو خالی سننا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ رفع الدین شروع کر دیں, یہ تو بعد کی بات ہے, پہلے عقیدہ, یہ تو چھوٹے مسئلے ہیں, یہ تو بعد میں صحیح ہوتے رہے. بالکل صحیح. میں نے کہا آپ نے انجینئر صاحب کو سننا ہے, اس کے بعد سننے کے بعد آپ نے کوئی مطلب کچھ بھی نہیں کرنا, خالی اس کو سننا ہے. مہینے کے بعد مجھے رزلٹ دینا ہے کہ کوئی چینجنگ ہے یا انہی کی طرح یہ بھی. تو میں پھر گاڑی پہ آ گیا واپس, میری ڈیوٹی تھی. تو اس نے پھر پیچھے سے سنا, یہ پھر اس کی فیس بک آئی ڈی یا ٹک ٹاک, اس نے سب پہ انجینئر لگا دیا, ہر جگہ پہ تصویریں بھی انجینئر کی لگا دی, واٹس ایپ پہ سارا کچھ. حالانکہ یہ کٹر بریلوی تھا. تو مجھے پھر فون کرتا ہے, کہتا ہے یار یہ تو کیا کمال کا تو نے مجھے بندہ بتایا یار اس طرح کو تو بندہ میں نے زندگی میں دیکھا. بس آپ ٹائم نکالو ملاقات کرتے ہیں. پچھلے ہفتے میں انہوں نے سیٹنگ کی تھی آنے کی, اتوار والے دن, لیکن پھر مجھے ٹائم نہیں ملا کیونکہ میرے ادھر چھٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا یار میں فری نہیں ہوں, آپ اگلے ہفتے کا. اس نے بڑی بہت منتیں کی. تو میں نے کہا نہیں, ان کی اپنی حالانکہ مسجد ہے, ان کی مسجد کا امام بھی بریلوی ہے, اس کو بھی انہوں نے وہ کیا ہوا تھا لیکن وہ پھر نہیں آیا, بھاگ گیا.
बरेलवी इमाम को लेके आना था लेके, लेकिन वो नहीं आया, उसको साथ इन्होंने तैयार किया हुआ था। फिर इसका एक चाचू है वो जो ना बहुत, उसने मेरे साथ भी बड़ी बहस की, रिश्तेदार है हमारा, मेरे साथ भी बड़ी बहस की। इसको कहता है हमारी और आपकी रिश्तेदारी खत्म, कहता है मैंने खानदान ही मार देना सारा, जो खत्म है तो खत्म है, कोई बात नहीं, दीन को तो नहीं छोड़ सकते ना। कहते खानदान के पीछे जानना में तो नहीं जाना ना, कहता है खत्म, कहता है मेरी आपकी, मैं ना आप कोई मर जाएगा मैं नहीं आऊंगा आप भी नहीं आओगे, हालांकि इकट्ठा घर है चाचू इसका, इसने कहा कोई बात नहीं आप ना आओ, अल्लाह, लेकिन अल्लाह ने इसको इतनी हद है, हालांकि इतनी जल्दी ये चेंज हुआ है ये बंदा, हालांकि हम भी इतनी जल्दी चेंज, मतलब उम्रा किया ना इसको, मतलब ये मैंने एक चीज़ की बात जहन में डाली कि आपको उम्रे का आया आपने इतना खर्चा किया, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आपको दीन की समझ नहीं होगी। सही बात, सही बात। तो फिर पिछले हफ्ते छुट्टी का नहीं सेटिंग हुई, इस हफ्ते मैंने जो है ना हफ्ते वाले दिन गाड़ी से उतरा हूँ, हफ्ते वाले दिन ही फिर मैं 2 घंटे लगते हैं पिंडी से जो है माशाल्लाह, 2 घंटे में इधर आ गया, ये फिर वहाँ से आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इंशाल्लाह मुलाकात होगी इंजीनियर साहब से, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। बाकी ये दुनिया अभी देखे ना, ऐसे भी लोग थे जिन्होंने रसूल, वो हालांकि ग्रंटेड सैयद है, ठीक है, अहले बैत में से, लेकिन उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमने सामने डायरेक्ट दावत को कबूल नहीं किया। तो हम तो ये है ना कि हम वीडियो देख के या हदीसें देख के किताबें पढ़ के सुन के फिर भी मतलब इस चीज़ पे खड़े हुए हैं, अल्लाह का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, बेशक कोई शक नहीं। हालांकि वो लोग हमने देखा भी नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बावजूद भी हक को कबूल किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग देखे ना जिन्होंने डायरेक्ट सुना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट दावत दी है। अभी एक बंदा मुझे पैगाम भेजता है कि यार जवेद को ये बात कहनी है, तो उसका ज्यादा असर होगा, एक बंदा मुझे डायरेक्ट खुद वो कह रहा है, सारी बात है जो डायरेक्ट जो बात होती है, ऐसे ऐसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी इंजीनियर साहब से मुलाकात होगी, ये फिर हसीब भाई उसका नाम है, हसीब भाई ने फिर 2-3 साथी और भी अपने जो है ना तैयार किए हैं, उनमें से एक हमारे साथ और भैया हैं, वो पहले ले तशी थे, अच्छा, उनका सारा खानदान है ले तशी है, उन्होंने उससे बाइकाट किया हुआ है, वो भी डेरा गाजी खान रहने वाला है। तो रफ़ा दैन तो वो पहले करता था, लेकिन उसने सिर्फ हाथ वो नहीं बांधता करते जी, तो रफ़ा दैन तो वो पहले करता था, बस उसके हाथ बांधने बाकी थे। तो यानी कि वो जो भाई हमारे साथ अहले तशी है, वो मेरी दावत से पहले ही, मतलब मेरा उससे तारुफ नहीं था, क्योंकि वो उससे आगे दोस्त है, वो माशाल्लाह पहले इंजीनियर को सुनता था। अच्छा अच्छा, वो भी इंजीनियर साहब के? हाँ इंजीनियर। चले उनको भी बुलाए ना, उनसे भी लाइव स्टोरी करें, उनकी भी इंटरेस्टिंग होगी। हाँ उनको मिलवाते हैं, लेकिन मजीद वो ये है कि वो मजीद मतलब जब उसने हमें देखा ना, क्योंकि फिर बंदे का हौसला बढ़ जाता है, जब बंदा अकेला हो ना उसमें बंदा थोड़ा कंफ्यूजन में रहता है। तो ये जो हम सेशन करते हैं ना, इसका मतलब ये है, हाँ, ये जो हम कर रहे हैं ना रिकॉर्डिंग, इसका सही असल मकसद ये है कि ये जो लोग बैठे हुए थे ना बेचारे अपनी तरफ से हक कबूल करके डरते थे, अब वो वीडियोस में देख रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जब अहले हदीस हुए थे हम फिर भी किसी से नहीं डरे। तो हम तो जरा बलोच बरादरी से तल्लुक़ रखने में, पहले भी बलोच और पठान ही कुदरती बात है, वो पुट्ठी खोपड़ी के होते हैं, डरते शरते किसी से नहीं, ऐसे ही ऐसे। हमने तो पहले दिन से धड़ल रफ़ा दैन स्टार्ट किया है, किसी से डरे शरे नहीं है। तो जब अल्लाह का मामला है तो डरना क्यों है किसी से, ऐसे ही ऐसे। जिंदगी हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है, किसी की दी हुई जिंदगी नहीं है, बेशक। ज्यादा से ज्यादा हमसे लोग ताल्लुक़ खत्म कर सकते हैं, रिश्ता खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहा। हमारी जिंदगी तो हमसे कोई नहीं ले सकता, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है, बेशक, उसी के हम बंदे। तो हमें इन चीजों से डरने की या उनसे हमें कोई मसला ही नहीं है, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही हो गया जी, अच्छा लगा जी आपसे बात करके। आप बताएं फर्स्ट टाइम आए आज? जी मैं आया फर्स्ट टाइम हूँ, बस इरादा तो, क्योंकि मैं चलता हूँ बस पे, टाइम नहीं मिलता बिल्कुल, क्योंकि महीना या 1.5 महीना जब ड्यूटी करके जाते हैं ना, इतने थके होते हैं कि क्या बात। बेशक, घर जाते हैं तो घर वाले कहे ना कि सौदा लेने चले जाओ, तो हम कहते नहीं भी हमने कोई नहीं जाता। टफ ड्यूटी है इसकी, टफ ड्यूटी, क्योंकि फिर सवारियों के साथ मतलब दिमाग पूरी करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। चले जी, ये आप जो अल्लाह ताला के दीन के मुजाहिद हैं, जो आप भी दीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपका उसका अजर अजीम अता फरमाए, कि छोटा काम तो है नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा काम। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एकेडमी हमारा घर है। जी जी जी, इंजीनियर साहब हमारे उस्ताद हैं, उनको सलूट है। मैं भी इधर बैठा हुआ था ना, तो वो लड़के हंस रहे थे मुझे देख के ना, मैंने कहा टेंशन नहीं लेनी, मैंने कहा हमारे अपने उस्ताद की एकेडमी, उसका घर है, बेफिक्र होकर। बेशक बेशक, कोई शक। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा एक ये मौजज़ा है एक किस्म का, कि यार अल्लाह ताला ने ऐसा बंदा पैदा कर दिया कि जिसने सिर्फ हक की बयान किया है, वरना हम खुद कंफ्यूजन में थे, अहले हदीस होने के बावजूद कंफ्यूजन में थे, यार असल मामला क्या है, असल मामला क्या है। यकीन करें हम खुद मुतमिन नहीं थे कि यार हम नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें ये पता नहीं है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हदीस कुरान को छोड़ के, क्योंकि हदीस कुरान तो ज़ाहिर है सारे मानते हैं, इकरार तो सारे करते हैं,
भले अहले तशरीह ही क्यों ना हो, लेकिन ये बीच में जो बुजुर्गों को इन्होंने डाला हुआ है ना, अपने बाबों को डाला हुआ है, वो इससे सारा इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है, अपनी इज़्ज़त भी ख़राब की हुई है, सारा कुछ ख़त्म किया हुआ है। बाकी जब हम अहले हदीस भी थे ना, तो उस टाइम भी हम यही इस हक़ की तलाश में थे, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें हक़ मिल गया है। क्योंकि जो असल बात होती है ना, वो हालांकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी 5 तालीम है, ज़रूरी नहीं है कि बंदा पढ़ा लिखा हो तो उसको दीन की समझ होती है, ये ज़रूरी नहीं है। सिर्फ इंसान का अक्ल अल्लाह ने जो दिए ना इंसान को, इसको बंदा इस्तेमाल करे जी। ये सहाबा किराम भी पढ़े हुए नहीं थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया, हक़ को कबूल किए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई है इधर आके, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हमें भी बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। आपको भी हम मतलब आपको और उस्मान भाई को तो मैं मिला हूं ना, सबसे पहले मैंने पूछा कि मैंने उस्मान भाई कौन है, क्योंकि उस्मान भाई को हम नाम सुनते थे ना वीडियो में, देखा हुआ नहीं था। एक इधर शाह साहब के नाम से बंदे चश्मा लगाते हैं, वो भी वीडियो में आते हैं। अच्छा, सारे आते हैं जी, सवाल जवाब करते हैं। मैंने कहा कभी जाएंगे तो इनको फिर रियल में देखेंगे। आपकी भी सुनते हैं, मतलब आपकी तो खाली चलो जी, अच्छा लगा जी आपसे बात करके। अभी आप बैठे, थोड़ी देर तक मजलिस स्टार्ट हो जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज कंप्लीट डन।